بے وفائی کا الفاظ شروع ہوتا ہے پیار سے، پیار ہوتا ہے تو پھر ہی بے وفائی ہوتی ہے، ادروائز تو بے وفائی نہیں ہوتی۔ بے وفائی الگ الگ پہلو میں ہوتی ہے۔ ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ بے وفائی کر دی، باپ رو رہا ہوتا ہے میری بیوی نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی، بیوی رو رہی ہوتی ہے میرے میاں نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی، لڑکی رو رہی ہوتی ہے جس سے پیار کرتی ہوں اس نے بے وفائی کر دی، لڑکا رو رہا ہوتا ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں اس نے بے وفائی کر دی، اولاد رو رہی ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی، اور حکومت رو رہی ہوتی ہے کہ عوام نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی، اور عوام رو رہی ہوتی ہے کہ حکومت نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی۔ یعنی بے وفائی کا الفاظ پوری دنیا میں ایسے پھیلا ہوا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر شخص مستری سے لے کے مزدور سے لے کے سبزی والے سے لے کے آئس کریم والے سے لے کے ٹیچر سے لے کے ڈاکٹر سے لے کے ہر بندہ کسی نہ کسی بے وفائی کے زمرے میں مبتلا ہوتا ہے زندگی کے کسی پہلو کے اندر، چاہے عمر ہو 9 سال کی، چاہے عمر ہو 80 سال کی، کہیں نہ کہیں بے وفائی کا دکھ اس کے دل سے ہوتے ہوتے دماغ تک پہنچتا ہے، یہاں دماغ، اور دماغ تک پہنچنے کے بعد وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات بولتی ہے کہ سارے مرد ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ اکثر عورت بولتی ہے۔ جب کوئی عورت یہ بولتی ہے کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی ایک مرد کو اپنا سمجھا تھا اور اسی مرد کو پوری دنیا سمجھا تھا، وہ مرد نکلا برا تو اس نے پوری دنیا کو ہی برا سمجھا اور بے وفا سمجھا، اس لیے تو اس نے بولا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں کہ بے وفائی میں ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ میں رکھے کہ کبھی بھی لائف میں ون سائیڈڈ لو کبھی مت کیجیے گا۔ اگر آپ ون سائیڈڈ لو کریں گے تو ہمیشہ آپ کو خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ یعنی کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے ذرا بھی پیار نہیں کرتا، لیکن آپ کے پیار کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، یعنی آپ دن رات ایس ایم ایس کر کے اسے رپلائی پہ ویٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو پورا دن ویٹ کرا کے ایک ایس ایم ایس کا رپلائی بھی نہیں کرتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، وہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ آپ اس سے اتنی زیادہ امیدیں لگا لیں گے کچھ حد نہیں، اور وہ ایک بار آپ کی امید توڑے گا اور آپ بے وفائی کا غم لے کے پوری زندگی بیٹھے رہیں گے۔ اس غم میں سب سے پہلے آپ کریں گے کیا؟ سب سے پہلا پوائنٹ کریں گے آپ اپنے آپ کو تنگ کریں گے، کھانا کھانا چھوڑ دیں گے۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ کسی اور بندے کو الاؤ نہیں کریں گے لائف میں آنے کے لیے، یعنی کوئی ایسا شخص جو کہ تمہیں پیار کرتا ہے اس طرح جس طرح تم پیار کرتے تھے کسی اور کو، وہ آنا چاہتا ہے اس کی جگہ لیکن تم نے دروازہ کر دیا بند۔ تیسرا کام تم کیا کرو گے؟ والدین سے بغاوت کرو گے، کسی گدھے گھوڑے سے شادی کر لو گے لیکن آپ وہ فیصلہ نہیں کرو گے جو آپ کو کرنا پڑے گا۔ چوتھا موسٹ امپورٹنٹ، ہاتھ کی نس کاٹنا شروع کرو گے، پنکھے سے لٹکنا پسند کرو گے یا چھت سے چھلانگ مارنا پسند کرو گے، ایسے کسی کام کی طرف قدم اٹھانے کی کوشش کرو گے۔ ففتھ پوائنٹ، لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو بے وفائی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے، چاہے تعلیمی ہو، چاہے نوکری کے لحاظ سے ہو، چاہے شکل کو بس بنانا ہو، چاہے آنکھوں میں ڈلکے کا ڈالنا ہو، یا پوری رات کو جاگنا ہو، کھانا نہ کھانا ہو، بیمار کرنا ہو، اپنے اندر کوئی نہ کوئی بیماری کو پیدا کرنا ہو، یا سگریٹ پینا ہو، یا نشے پہ لگنا ہو، یا کسی غلط کام کے اندر ملوث ہونا ہو، ایسا کوئی کام کرنا شروع کرو گے اور تمہیں لگے گا کہ چاروں پانچوں کام کرنے سے بے وفائی کا جو غم ہے دماغ کے اندر یہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا سولوشن بھی میں آپ کو اس کے اندر بتا دیتا ہوں، سمپل ہے۔ دیکھو میری بات سننا غور سے، ٹھنڈے دماغ سے۔ جب کسی شخص کو چاہتے ہیں نا تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے اس سے بات کرتے ہیں، جب اس سے بات کرتے ہیں تو وہ کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، جو بتانے کی کوشش کرتا ہے اسے پتھر پہ لکیر سمجھ کے آپ دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد چند دنوں بعد جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باتیں ساری کی ساری جھوٹ تھی تو پھر آپ کا دل ٹوٹتا ہے۔ پھر اسے کہتے ہیں بے وفائی۔ آپ کو دکھ سے اس بات کا ہوتا ہے کہ جسے میں نے پوری دنیا سمجھا، جسے میں نے اپنا سمجھا، جسے میں نے اپنی جان سے زیادہ سمجھا، جسے خود کھلایا اپنے ہاتھ سے لقمہ، سب کچھ کما کے اسے دے دیا، سب کچھ کر دیا، بھلا اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا؟ وہ بھی کیوں بولا؟ اس سوال کا جواب آپ کو زندگی بھر نہیں ملتا، اور اس کا جواب سمپل ایک ہی ہوتا ہے کہ اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے لیکن آپ کو جھوٹ سننے کی عادت نہیں ہوتی۔ یہاں سے بے وفائی کا سٹیپ نمبر 1 شروع ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم پھر ویڈیو بنائیں گے، بے وفائی سٹیپ نمبر 2، 3، 4، 10 تک بنائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں چینل سے وقار ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔